Now we discuss kinds of verbs. The first kind is transitive verb. ایسا verb جس کے بعد آبجیکٹ لگانا ضروری ہو. جب کوئی verb اپنے سبجیکٹ کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا نہ کر سکے بلکہ اسے اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت بھی ہو تو یہ ٹرانسٹیو ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں ٹرانسٹیو ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A verb that requires an object after it to complete the sense of a sentence. مثلاً I bought a book. میں نے ایک کتاب خریدی. اگر میں صرف I bought کہوں تو سننے والا منتظر رہے گا کہ میں نے کیا خریدا، اور فقرے کا مفہوم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک bought کے آگے آبجیکٹ نہ لگایا جائے. اس لیے by ٹرانسٹیو ورب ہے. اسی طرح they are eating کہنے سے فقرے کا مفہوم ادھورا رہتا ہے، اور فقرے کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایٹنگ کے بعد ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے، لہذا ایٹ ٹرانسٹیو ورب ہے. She closed the door. اس نے دروازہ بند کیا. سلیم killed a snake. سلیم نے ایک سانپ مارا. چونکہ ان فقرات میں بھی closed اور killed کے بعد آبجیکٹس لگائے بغیر فقرات کا مفہوم ادھورا رہتا ہے، اس لیے close اور kill بھی ٹرانسٹیو وربز ہیں. ٹرانسٹیو وربز کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں جن میں کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ کام وصول کرنے والے کا موجود ہونا بھی لازم ہو. مثلاً کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک سزا دینے والے کے ساتھ ساتھ سزا لینے والا بھی نہ ہو. کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی جب تک مدد کرنے والے کے علاوہ مدد لینے والا بھی نہ ہو. کچھ بتایا نہیں جا سکتا جب تک بتانے والے کے ساتھ ساتھ سننے والا بھی موجود نہ ہو. کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا جب تک وہ آدمی موجود نہ ہو جس سے سوال پوچھا جائے. چنانچہ ٹیل، ہیلپ، پنش اور ایسک ٹرانسٹیو وربز ہیں جو اپنے فوراً بعد آبجیکٹ لیتے ہیں. Now we come to intransitive verb. ایسا ورب جس کے بعد آبجیکٹ لگانا ضروری نہیں ہوتا، یعنی آبجیکٹ لگائے بغیر ہی فقرے کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے، انٹرانسٹیو ورب کہلاتا ہے. انٹرانسٹیو ورب کی انگریزی میں تعریف یوں کی جاتی ہے: A verb that does not require an object after it to complete the sense of a sentence. Examples دیکھیے: She was sleeping. وہ سو رہی تھی. The hunter fired. شکاری نے گولی چلائی. He wept. وہ رو پڑا. The sun is shining. سورج چمک رہا ہے. They jumped. انہوں نے چھلانگ لگائی. ان فقرات کے وربز کے بعد آبجیکٹس موجود نہیں، اور یہ فقرات آبجیکٹس کے بغیر ہی مکمل مفہوم ادا کر رہے ہیں. اس لیے sleep، fire، weep، shine اور jump انٹرانسٹیو وربز ہیں. انٹرانسٹیو وربز ایسے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں جو کوئی سبجیکٹ اکیلے بھی کر سکتا ہے. مثلاً ہمارے سامنے کوئی بھی نہ ہو، ہم رو سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. اس لیے ویپ، اسمائل، لاف، تھنک انٹرانسٹیو وربز ہیں. یہ یاد رہے کہ اگر انٹرانسٹیو ورب والے فقرے کو بڑھایا جائے اور کوئی آبجیکٹ لگایا جائے تو اس آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن لگائی جاتی ہے، اور وہ آبجیکٹ اس پریپوزیشن کا آبجیکٹ کہلاتا ہے، ورب کا نہیں. مثلاً he wept at his loss. وہ اپنے نقصان پر رو پڑا. The sun is shining in the sky. سورج آسمان پر چمک رہا ہے. They jumped into the river. انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی. آپ نوٹ کریں کہ ان فقرات میں آبجیکٹس لگانے کی صورت میں آبجیکٹس سے پہلے پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں. ان فقرات میں his loss، the sky، the river، at، in اور into کے آبجیکٹس ہیں. ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب کا فرق سمجھنے کے بعد چند سینٹینسز نوٹ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا غلطیاں ہیں. I love with my parents. میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ اردو فقرے میں سے کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں لو کے بعد ود لگانا غلط ہے، کیونکہ لو ٹرانسٹیو ورب ہے اور ٹرانسٹیو ورب کے فوراً بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں.
اس طرح درست فقرہ ہے I love my parents. اسی طرح بابر اٹیکڈ ایٹ ہندوستان، بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا. اگرچہ اردو فقرے میں پر کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں اٹیکڈ کے بعد ایٹ لگانا غلط ہے، کیونکہ اٹیک ٹرانسٹیو ورب ہے اور ٹرانسٹیو ورب کے فوراً بعد آبجیکٹ لگتا ہے، لہذا درست فقرہ ہوگا بابر اٹیکڈ ہندوستان. He asked from me، اس نے مجھ سے پوچھا. اگرچہ اردو فقرے میں سے کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں ایسٹ کے بعد فرام لگانا غلط ہے، کیونکہ ایسک ٹرانسٹیو ورب ہے، لہذا درست فقرہ ہے He asked me. مزید چند فقرات نوٹ کیجئے. She resembles with her mother، وہ اپنی والدہ سے مشابہت رکھتی ہے. He told to me، اس نے مجھے بتایا. I ordered to him، میں نے اسے حکم دیا. She requested to me، اس نے مجھ سے درخواست کی. I hate with him، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. We discussed on the matter، ہم نے معاملہ پر بحث کی. He stressed on us، اس نے ہم پر زور دیا. ان فقرات میں بھی وربس کے بعد پریپوزیشنز کا استعمال غلط ہے، کیونکہ یہ تمام ٹرانسٹیو وربس ہیں اور ان کے فوراً بعد آبجیکٹ لگانا ضروری ہے. انگلش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلش از دا لینگویج آف ایکسیپشنز. کم ہی اصول ایسے ہیں جو 100% اپلائی ہوتے نظر آئیں. یہاں میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں جن میں جو اصول ہم نے ابھی پڑھا وہ اپلائی نہیں ہوگا. اگر میں کہوں ہی کوآپریٹس، وہ تعاون کرتا ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے یہ فقرہ مکمل نہیں ہوتا، اور اس فقرے کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے ورب کے بعد ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے کوآپریٹ ٹرانسٹیو ورب ہے. اب اگر اس فقرے میں آبجیکٹ لگائیں تو فقرہ بنے گا ہی کوآپریٹس می، لیکن یہ فقرہ درست نہیں. درست فقرہ ہے ہی کوآپریٹس ود می. اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کوآپریٹ ایسا ٹرانسٹیو ورب ہے جس کے فوراً بعد آبجیکٹ نہیں لگتا، بلکہ آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن لگانی پڑتی ہے. اسی طرح اگر میں کہوں آئی پرومس، میں وعدہ کرتا ہوں، تو یہ فقرہ مفہوم کے اعتبار سے مکمل نظر آتا ہے. اس لحاظ سے یہ انٹرانسٹیو ورب ہے. اب اگر اس فقرے کو بڑھایا جائے اور اس کے آگے آبجیکٹ لگایا جائے تو انٹرانسٹیو ورب کی تعریف کی روح سے آبجیکٹ سے پہلے ایک پریپوزیشن لگانی چاہیے، یعنی آئی پرومس ود یو. لیکن یہ فقرہ درست نہیں، بلکہ درست فقرہ ہے آئی پرومس یو. اس طرح اگرچہ پرومس انٹرانسٹیو ورب ہے، لیکن یہ اپنے فوراً بعد آبجیکٹ لیتا ہے. ایک نوٹ دیکھیے. Most transitive verbs take a single object, but such transitive verbs as give, ask, offer, promise, tell, etc. may take 2 objects after them. An indirect object, which denotes the person to whom something is given or for whom something is done, and a direct object, which is usually the name of something. زیادہ تر ٹرانسٹیو وربس اپنے بعد ایک آبجیکٹ لیتے ہیں، لیکن کچھ ٹرانسٹیو وربس جیسے گیو، ایسک، آفر، پرومس، ٹیل ایسے ہیں جو اپنے بعد 2 آبجیکٹس لے سکتے ہیں. 2 آبجیکٹس کی صورت میں ایک کو انڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرے کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. انڈائریکٹ آبجیکٹ عموماً کوئی جاندار ہوتا ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ عموماً کوئی بے جان چیز ہوتی ہے. ایگزامپلس دیکھیے. I gave him a book، میں نے اسے ایک کتاب دی. He told me a secret، اس نے مجھے ایک راز بتایا. They offered us tea، انہوں نے ہمیں چائے پیش کی. ان فقرات میں him، me اور us انڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں، جبکہ book، secret اور tea ڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں. ایک اور نوٹ دیکھیے. Most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive. زیادہ تر verbs transitive verbs کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں اور intransitive verbs کی حیثیت سے بھی. اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ کوئی verb transitively استعمال ہوا ہے
یا انٹرانسٹیولی، بجائے اس کے کہ یہ ورب ٹرانسٹیو ہے یا انٹرانسٹیو. ایگزامپلس دیکھیے. دا ڈرائیور اسٹاپ دا ٹرین، ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اس فقرے میں اسٹاپڈ ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد آبجیکٹ موجود ہے. لیکن دا ٹرین اسٹاپڈ سڈنلی، گاڑی اچانک رک گئی. اس فقرے میں اسٹاپڈ انٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ فقرے میں آبجیکٹ موجود نہیں. اسی طرح دا پیون رینگ دا بیل، چپڑاسی نے گھنٹی بجائی. ہی اسپوک دا ٹروتھ، اس نے سچ بولا. دا ہیوی اسٹارم سینک دا شپ، شدید طوفان نے جہاز غرق کر دیا. ہی رنز اے شاپ، وہ ایک دکان چلاتا ہے. ان فقرات کے وربز ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان فقرات میں وربز کے فوراً بعد آبجیکٹس موجود ہیں. مگر دا بیل رینگ لاؤڈلی، گھنٹی اونچی آواز سے بجی. ہی اسپوک ہاٹیلی، وہ غرور سے بولا. دا شپ سینک ریپڈلی، جہاز تیزی سے ڈوب گیا. ہی رنز فاسٹ، وہ تیز دوڑتا ہے. ان فقرات کے وربز انٹرانسٹیولی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان فقرات میں آبجیکٹس موجود نہیں ہیں جو کام یعنی ایکشن کو وصول کریں. Now we come to auxiliary or helping verb. ان فقرات پر غور کریں. He is a teacher. I am a student. You are intelligent. He was present yesterday. They were happy. ان فقرات میں is, am, are, was اور were verbs ہیں اور آپ نوٹ کریں کہ ہر فقرے میں صرف ایک ہی verb ہے. اب ان فقرات پر غور کیجئے. I go to college every day. میں روزانہ کالج جاتا ہوں. He plays cricket every day. وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے. We visited Murray the last month. ہم نے پچھلے ماہ مری کی سیر کی. ان فقرات میں بھی صرف ایک ہی verb ہے جو کام ایکشن کے ساتھ ساتھ زمانے ٹینس کو بھی ظاہر کر رہا ہے. پہلے دو سینٹینسز کے وربز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات ہیں اور تیسرے سینٹنس کا ورب ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پاسٹ سمپل ٹینس کا فقرہ ہے. اس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ پریزنٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس کے مثبت فقرات میں ورب ایکشن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ٹینس کو بھی. اب ان سینٹینسز کو دیکھیے. آئی ایم رائٹنگ این ایسے، میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں. آئی واز رائٹنگ این ایسے، میں ایک مضمون لکھ رہا تھا. He has completed his work. اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. He had completed his work. وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. آپ غور کریں کہ ہر سینٹنس میں دو وربز ہیں. ایسی صورت میں جب کسی سینٹنس میں دو وربز ہوں تو جو ورب ایکشن یعنی کام کو ظاہر کرے وہ پرنسپل یا مین ورب کہلاتا ہے اور جو ورب مین ورب کی زمانے کے تعین میں مدد کرتا ہے آگزیلری یا ہیلپنگ ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے. ہیلپنگ ورب ہیلپس دا پرنسپل ورب ان شوئنگ ٹینس. آئی ایم رائٹنگ این ایسے. اس سینٹینس میں رائٹنگ مین ورب ہے کیونکہ یہ ایکشن کام کو ظاہر کر رہا ہے اور ایم ہیلپنگ ورب ہے جس نے اس سینٹینس کا ٹینس متعین کیا ہے. کیونکہ اگر ایم کی جگہ واز لگا دیں تو سینٹنس کا ٹینس بدل جائے گا. اس سے آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ کسی سینٹنس کا ٹینس بدلنے کے لیے اس کا ہیلپنگ ورب بدلا جاتا ہے. بعض سینٹنسز میں ایک سے زیادہ ہیلپنگ ورب مل کر ٹینس کا تعین کرتے ہیں. مثلا ہی ہیز بین ویٹنگ فار ہز فرینڈ فار 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے. اس سینٹنس میں ہیز اور بین نے مل کر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنایا ہے. اسی طرح وی شیل ہیو باٹ اے نیو ہاؤس بائی دا اینڈ آف دس ایئر. ہم اس سال کے اختتام تک ایک نیا مکان خرید چکے ہوں گے. اس سینٹنس میں شیل اور ہیو نے مل کر فیوچر پرفیکٹ ٹینس ظاہر کیا ہے. نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے مجموعے کو ورب فریز کہتے ہیں. ان سینٹینسز میں ہیز بین ویٹنگ اور شیل ہیو باٹ ورب فریزز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس کے مثبت فقرات میں صرف ایک ہی ورب موجود ہوتا ہے
لیکن بعض اوقات پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں ڈو یا ڈز اور پاسٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں ڈڈ ہیلپنگ ورب کی حیثیت سے استعمال ہو کر فقرے کو پرزور یعنی امفیٹک بنا دیتے ہیں. مثلاً I take a bath daily، میں روزانہ غسل کرتا ہوں. اب اگر میں کہوں I do take a bath daily یعنی میں روزانہ ضرور غسل کرتا ہوں. اب اس فقرے میں take مین ورب ہے اور do ہیلپنگ ورب جس نے فقرے کو امفیٹک بنا دیا ہے. اسی طرح he plays cricket daily، وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے. اب اگر کہا جائے he does play cricket daily، وہ روزانہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے، تو اب اس فقرے میں play مین ورب ہے اور does ہیلپنگ ورب جس نے فقرے کو امفیٹک بنا دیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جب does لگا دیں تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا. اسی طرح he participated in the meeting، اس نے میٹنگ میں شرکت کی. اس فقرے میں صرف ایک ہی ورب ہے. اب اگر فقرہ یوں ہو he did participate in the meeting، اس نے میٹنگ میں ضرور شرکت کی، تو اب اس فقرے میں participate مین ورب ہے اور did ہیلپنگ ورب ہے جس نے فقرے کو امفیٹک بنا دیا ہے. نیز یہ بھی یاد رہے کہ did لگانے کے بعد ورب کی دوسری